امریکی سیاست میں کون سی پارٹی زیادہ جھوٹ بولتی ہے؟ یہاں جھوٹ بولنے میں پی ٹی آئی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہنگامہ خیز کالم نگار سعدیہ قریشی نے اپنا تازہ کالم میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتی ہے۔ انہوں نے کالم کا آغاز کرتے ہوئے لکھا کہ امریکی صحافتی دانشور ہیں بل اڈائر، جنہوں نے سیاسی حقائق، جھوٹے بیانیوں کو اور جھوٹی خبروں کو چیک کرنے کے لیے پولیٹی فیکٹ کے نام سے تحقیقاتی ویب سائٹ بنائی ہے۔ اس ویب سائٹ نے اپنی کارکردگی کی بنا پر صحافت اور ادب کا ایک قابل قدر ایوارڈ پولیٹزر پرائز بھی اپنے نام کیا ہے۔ ان تحقیقات پر مبنی ان کی ایک کتاب کا تذکرہ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ ان کی تحقیق کا موضوع امریکہ کی سیاست ہے۔ کالم نگار کے بقول کتاب میں بتایا گیا ہے کہ چند دہائیاں پیشتر سیاست میں اس قدر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا، اتنے جھوٹے بیانیے نہیں گھڑے جاتے تھے، جبکہ اس دہائی میں سیاست میں جھوٹ کی ازارہ داری بڑھ چکی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ دلچسپ حقیقت بھی سامنے آئی کہ امریکی سیاست میں ریپبلکن پارٹی زیادہ جھوٹ بولتی ہے۔ انہوں نے جھوٹی خبروں اور جھوٹے بیانیے پر زیادہ سیاست کی ہے۔ انہوں نے اس سال کو تحقیق کا موضوع بنایا کہ ریپبلکن زیادہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیموکریٹس جھوٹ نہیں بولتے، تاہم ریپبلکن کا کوئی ثانی نہیں۔ سعدیہ قریشی نے اس حوالے سے پاکستان کی سیاست پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا کہ اس دلچسپ حقیقت کو پڑھ کر خیال آیا کہ پاکستانی سیاست میں جتنا جھوٹ تحریک انصاف بولتی ہے، اس کا مقابلہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی۔ کسی بھی مقبول بیانیے کو تراش کر عوامی پذیرائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہی طرز سیاست تحریک انصاف نے بھی اپنایا۔ عوام کی سوچ و خیال کی سمت کو بھانپ کر ہر بار ایسا بیانیہ تراشا جس سے عوامی پذیرائی اور حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ کالم نگار کے مطابق حد تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت بھی ملی تو کارکردگی کی بجائے صرف کھڑکی توڑ زوردار بیانیوں کی سیاست کرنے ہی پر توجہ دیتے رہے۔ کالم نگار نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پنجاب میں 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب کے باسیوں کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی۔ پنجاب جیسے بڑے صوبے کو عثمان بستار کے حوالے کر دیا گیا، جو یونین کونسل کی سیاست کی سطح کی شخصیت تو شاید ہوں، مگر کسی بھی طرح پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ کے اہل نہ تھے۔ سعدیہ قریشی نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے لکھا کہ ایک شخص جو چند مائک اور کیمرے دیکھ کر اپنا اعتماد برقرار نہ رکھ سکے، اس کو وسیم اکرم پلس کا خطاب دے کر ایک بڑھکی یہ بھی لگا دی کہ اگلی بار بھی تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ عثمان بستار ہوں گے۔ یقیناً یہ جھوٹے بیانیوں پر سیاست کرنے والوں کا کام ہی ہو سکتا ہے۔ اس بار بیانیے اور کارکردگی مقابل ہیں۔ بیانیے پر ایمان لانے والے بیانیے کے سونامی میں زمینی حقائق کو بہا دینا چاہتے ہیں۔ کالم نگار کے بقول فیک نیوز بھی ایسے ہی قبیلے کو سہارا دیتی ہے جنہوں نے زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر سیاست نہیں کرنی، بلکہ عوامی بازار میں بکنے والے ایک جھوٹے بیانیے کا بت تراش کر اس کے گرد طواف کرنا ہے۔ دوسری طرف کارکردگی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ کسی بھی ایک پروجیکٹ کا فائدہ اگر عوام تک پہنچ رہا ہے تو یہ حکومت کی بہتر کارکردگی میں شمار ہوگا۔ حکومتی کارکردگی یقیناً جادو کی چھڑی نہیں کہ گھمائی اور اوپر سے نیچے تک حالات درست ہو گئے۔ ایسا صرف سیاسی بیانات میں ہی ممکن ہوتا ہے۔ حقیقت میں چیزیں رفتہ رفتہ درستی کی طرف جاتی ہیں۔ سعدیہ قریشی اپنے تجزیے میں مزید کہتی ہیں کہ عموماً کالم نگار حکومتوں سے سوال کرتا ہے اور یہی اس کا کام ہے۔ یہ کام حکومتی ترجمانوں کا ہے کہ وہ حکومتی کارکردگی کی تعریف کریں، لیکن اگر کارکردگی کی دھیمی رفتار کے سامنے جھوٹے بیانیوں کا کان پھاڑ دینے والا شور اور فیک نیوز کا سونامی حد سے باہر ہونے لگے اور جھوٹ کا بیانیہ بیچنے والے جھوٹ کی اتنی گرد اڑائیں کہ سچ کا چہرہ اس گرد میں چھپنے لگے، تو پھر لکھنے والوں کا فرض ہے کہ وہ دیانتداری سے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے اس جھوٹ کے مقابل کارکردگی کا ساتھ دیں۔ اس وقت یوٹیوب ٹک ٹاکرز کے سونامی جھوٹے بیانیوں پر جھوٹی خبروں اور فیک نیوز کے ساتھ ایک طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بیانیے کی جنگ اپنی جگہ، لیکن کارکردگی کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیانیہ چل جاتا ہے، ہر وقت بیانیہ کام نہیں آ سکتا۔ کالم نگار کے مطابق عمران خان کے بیانیے نے 2024 الیکشن میں انہیں سہارا دیا ہے، لیکن خالی بیانیہ لوگوں کو کب تک لبھا سکتا ہے؟ لوگوں نے بیانیے سے بچوں کا پیٹ نہیں بھرنا۔ حقیقی زندگی میں جو مسائل کی دلدل ہے، وہاں پر بیانیہ عام پاکستانی کے کس کام آتا ہے، یہ پاکستانیوں کو بھی معلوم ہے۔ سعدیہ قریشی نے مریم نواز کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ اپنی حکومت کے پہلے سال میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی کارکردگی متاثر کن ہے۔ ایک سال کے مختصر عرصے میں ان کی طرز حکومت کی آؤٹ لائن ضرور واضح ہو
ہو چکی ہے اور یہ آؤٹ لائن یقیناً شاندار ہے۔ ان کی سال بھر کی کارکردگی دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ مریم نواز پنجاب کے لیے بہترین وزیر اعلیٰ ثابت ہو رہی ہیں۔ باقی رہے جھوٹے بیانیوں پر ہوائی قلعے تعمیر کرنے والے، تو میرا خیال ہے امریکہ کی طرح ایک تحقیق پاکستان میں بھی ہونی چاہیے کہ ریپبلکن کی طرح یہ تبدیلی والے کاٹھے انقلابیے اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔